باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بھی گیسٹ بھی میں ہوں، ہوسٹ بھی میں ہوں۔ آشکار داور صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ابتداءً کچھ خواب کے حوالے سے ہی عرض کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی کالز لیتے ہیں اور پھر اس کی تعبیرات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں شریعت مطہرہ کے مطابق۔ ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن ایک خواب نبی علیہ السلام کا ہے، اللہ کے خلیل کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ بڑی منتوں کے بعد، مرادوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی۔ سیدہ ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک خواب انہوں نے بھی دیکھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کس طریقے سے مکہ مکرمہ جانے کا حکم ہوا، اسماعیل علیہ السلام شیرخوارگی کے عالم میں تھے، اور پھر ناظرین جب 13 سال کی عمر مبارکہ تھی، یا بعض روایات میں 11 سال کی، بعض روایات میں اس سے کچھ زیادہ ہے، یعنی عین نوجوانی کا عالم تھا، تو خواب دیکھا، اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ تو آپ صبح اٹھے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، پھر خواب دیکھا کہ اللہ کی راہ میں 200 اونٹ اور بعض روایات میں 300-400 اونٹوں تک آپ قربان کرتے رہے، لیکن خواب متواتر آ رہا ہے، اور پھر کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز قربان کرو۔ آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر کسی اور چیز کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، 23واں پارہ اٹھائیں، سورہ صافات، آیت نمبر 101 101۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، کہ جب جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نوجوانی کے عالم میں آئے اور یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے کہا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ناظرین، بات کو یہاں روکیے گا، یہ اللہ کے نبی کا خواب ہے، اور اللہ کے نبی یا رسول علیہ السلام کوئی خواب دیکھیں تو ان کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، لیکن ناظرین عام لوگوں کا خواب اس طرح نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ رپورٹس میں پڑھتے ہوں گے، میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ فلاں نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا تو میں نے یہ کر دیا، اس کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ یا میڈیا پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے فلاں شیخ نے کہا، میرے فلاں پیر نے کہا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کے کہنے میں آ کر آپ کسی کو معاذ اللہ اسے تکلیف پہنچائیں، اسے ماریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نبی کا خواب ہے۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ میں نے تو یہ خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں نا، عرض کرتے ہیں کہ اے میرے والد، آپ کیجئے وہ کیجئے کہ جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، رہی میری بات تو مجھے آپ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا، اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں
ان کو لٹایا ہوا ہے اور قربان کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، چھری چلائی جاتی ہے، وہ الگ واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بس وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب سچا کر دکھایا، إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والے کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان کے فدیے میں جنتی مینڈھا بیچا گیا اور اسے قربان کیا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بڑی ایک عظیم آزمائش تھی جس میں اللہ کا خلیل پورا اترا۔ ناظرین، آپ بھی قربانی کرنے کی تیاریوں میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، خلیجی ممالک میں نظر آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو یہ مہینہ مبارک فرمائے، اس مہینے میں خوب عبادت کیجیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، فرسٹ ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، فرمایا کہ اس میں اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان دنوں کی عبادت سے بڑا پیار فرماتا ہے۔ اس میں ایک روزہ رکھا جائے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کے اس عشرے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا، سب کو اللہ رب العالمین مبارک فرمائے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی کی تیاری ہوگی تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہم نے اس قربانی کو تو یاد رکھا، لیکن باپ اور بیٹے کی جو آپس میں گفتگو تھی اسے بھی آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں جمشوروں سے۔ جی فرمائیے۔ سر 1 مہینہ ہو گیا میری شادی کو، میں نے خواب 2 دیکھے ہیں۔ پہلا، میری امی مجھے 3 سکے دے رہی ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے امی کی، اور دوسرا میں نے کچھ والدہ آپ کو 3 پیپر دے رہی ہے؟ سکے دے رہی ہے 5 کے، بہت چمک رہے ہیں جی۔ اور دوسرا خواب ہے، میں نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے بہت سارے امرود تو باغ لگے ہوئے ہیں، اس میں سے نا ایک میں نے توڑ کے کھایا۔ میری امی بھی میری ساتھ ہیں لیکن میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں، لیکن ہریالی بہت زیادہ ہے، جیسے کوئی خوبصورت منظر ہوتا ہے نا، اچھا، آپ کی والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں؟ نہیں سر، امی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، جو سیکنڈ، یہ بتائیں کہ ان کی کوئی وراثت کا معاملہ تو اس وقت نہیں چل رہا؟ نہیں سر، کوئی وراثت کا معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں احمد بات کر رہا ہوں جیلم سے۔ جی فرمائیے بیٹا۔ جی، میری نانی ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے سامنے بہت سارے موتیوں کے پھول ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اٹھا لو یہ سارے پھول۔ تو پھر انہوں نے شام دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے شام دیکھا۔ اور اچھا یہ بتائیں بیٹا، 1 منٹ ذرا دیکھیں، خلط ملت ہو رہا ہے نا۔ آپ کی نانی نے خواب دیکھا کہ بہت سارے موتی کے پھول، اور آپ سے کہا کہ اس میں سے اٹھا لو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دوسرا خواب آپ بیان کر رہے ہیں، وہی خواب ہے؟ جی، اور پھر انہوں نے آپ یہ خواب دوسرا بیان کر رہے ہیں یا پہلے سے مرج ہے؟ نہیں، میں اپنی نانی ماں کا ہی خواب بیان کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بیٹے، آپ یہ ایک ہی خواب ہے؟ جی ایک ہی خواب ہے۔ جی۔ تو پھر انہوں نے شام دیکھا کہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے میں شام کو جانتی ہوں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مزید کالز دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں سید فیضان احمد بات کر رہا ہوں مفتی صاحب۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے سید فیضان احمد بات کر رہا ہوں۔ جی، خواب سنائیے۔ میں نے رات کو اچھا فیضان صاحب، اگر ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے تو بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ جی مفتی صاحب بند کرتے ہیں آواز۔ جی مفتی صاحب بتاؤں؟ جی سنائیے۔ جی، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک چھوٹا بچہ جو ہے مطلب کہ دیکھا ہے میں نے، اور اس کا کلر سانولا ہے، اور میں اس کو کھلا رہا ہوں بچے کو۔ تو پھر جو ہے نا بچے کو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا ایک چینی کا جو ہے نا میں نے اپنا ڈبہ اٹھایا، اس میں انگلی میں نے چینی لگائی ہے، اس کے منہ میں نے چکائی ہے اس کے بچے کو انگلی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا پھر میں نے جو ہے نا میری ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے رات کو۔ تو پھر اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی نہیں، میں میرڈ نہیں ہوں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی کیا کام کرتے ہیں؟ میرا کام کنفیکشنری کا تھا، ہول سیل کا، میرا سارا کام ختم ہو گیا، ہر چیز میری ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। जी कौन और हेलो? कहाँ से? जी कौन और कहाँ से? मैं बीबी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब, मैंने 2 ख्वाब देखे हैं। पहला ख्वाब मैंने देखा है, मेरी बड़ी बहन है, बहुत ही नफीस परहेजगार औरत है। तो मैं और वो हज पे जाते हैं, बैतुल्लाह पे जाते हैं, तो वहाँ जाके हम बैठ जाते हैं, तो काबा शरीफ पे हमारी नजर होती है। कुछ देर बाद मैं उठती हूँ वजू के लिए, वो वजू के लिए मैं उठती हूँ, तो मैं जब जाती हूँ वजू करने के लिए तो मैं भटक रही होती हूँ, इधर उधर उधर, कहीं पानी नहीं है तो कहीं क्या है तो कभी क्या है। तो मैं अपने लिए वजू का इंतजाम करती हूँ, कहीं मेरी बैठने की जगह नहीं होती। मैं जो वापस आती हूँ वहां से तो काबा शरीफ अपनी जगह पे नहीं होता। वो कहते हैं अभी उसको उठा के एक साइड पे रख दिया। वो फिर बाद में दोबारा जब लोग नमाज पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे वापस ला के रखा जाएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, फरमाइए। मैंने ख्वाब में देखा जिसे मैं पसंद करती हूँ, उसे मैंने मदीना शरीफ मुझे समझ में नहीं आ रहा, रहा। दोबारा बताइए ज़रा वाज़ेह अंदाज में। जी मैंने ख्वाब में जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे मदीना शरीफ में गुम्बद के सामने देखा। ठीक है, आपने अपने आप को फिर- देखा? नहीं, जिसे मैं पसंद करती हूँ। ठीक है, और उसको फिर उसके बाद मैंने खाना काबा के सामने देखा। सही है, ठीक है। और फिर एक और दूसरा ख्वाब में था कि मैं मैं लिफ्ट में जा रही हूँ और मेरी बहन साथ में है और गुम्बद दिख रहा है और बहुत मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ कि नाच लगाओ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा प्यारा मंजर है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? जी मैं फरजाना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए। जी मैंने ख्वाब में 2 दिन पहले ये देखा है कि फजर का टाइम होता है तो घोड़े, वाइट कलर का घोड़ा होता है तो उसमें सवार होती हूँ। ठीक है, तो और एक ये ख्वाब, और उससे पहले मैंने ये भी देखा है कि जो ईद का वाले जो है ना मीर साहब जो है हबीबुल्लाह साहब, में मुझे एक दफा मिले, वो ये कहते हैं कि आप ये पढ़ा करें सूरत लम नशरा का। मतलब ख्वाब में बताया उन्होंने? ख्वाब में बताया। ठीक है, ये बताएं कि आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख्वाब ये है कि मैं हेलो, कौन और कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। ठीक है, बोलें। और जी बुशरा मेरा नाम है। मैंने ना ख्वाब में देखा है कि मैंने ऐसे केला खा रही हूँ, उसे मैंने एक खा लिया है, दूसरा खोले तो उसमें आयतल कुर्सी लिखी हुई है, बहुत प्यारी। बिल्कुल उबाल की अरबी पढ़ी जा रही है, उसकी गुलाई में चारों तरफ ना आयतल कुर्सी पूरी लिखी हुई है। ठीक है, और मैं वो देख के बड़ा खुश होती हूँ और मैं बच्ची को बुला के कहती हूँ कि बेटा देखो कितनी प्यारी आयतल कुर्सी। उसने भी देखी तो देख के कहती हाँ मामा बिल्कुल वाकई समझ आ रही है, बड़ी प्यारी ऊपर लिखी हुई है, देखे बनाना के ऊपर। ठीक तो है, वो कहती मैं इसकी पिक लेती हूँ, मैं इसे ना इस पे लगा देती हूँ फेसबुक पे। तो जैसे ही वो तस्वीर लेती है तो वो उसकी गायब हो जाती है आयतल कुर्सी। तो मैं उसे गुस्से होती, तुमने ऐसा क्यों किया, देखो वो सारा कुछ गायब हो गया, साफ हो गया केला। अच्छा ये बताएं कि आप मैरिड हैं माशाल्लाह? जी शादीशुदा हूँ, मेरे कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं 4 आपके? बेटियां और 1 बेटा ठीक है, है और माशाल्लाह। चारों बेटियां मैरिड है। और आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? हस्बैंड स्टेट का काम करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन व सामीन, इंशाल्लाह मज़ीद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। सामीन चलते हैं कॉलर्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से मेरी बहन? जी मैं सबावलियात बात कर रही हूँ मंडी रावलपीर से। जी फरमाइए। जी मैं ख्वाब देखती हूँ, मैं खुद को अंधा देखती हूँ और टांगों से मौजूद देखती हूँ। ठीक है, अच्छा ये बताएं नमाज की पाबंद हैं आप? जी नमाज माशाल्लाह पढ़ती हूँ। अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो किसी परेशानी में तो नहीं है? जी मुफ्ती साहब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, साल में बहुत दर्द रहता है। ठीक है, ठीक है मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं रहीया खान से हूँ, मेरा नाम सना अब्बासी है। मेरा ख्वाब ये है कि मैं एक दरिया है, पहला दरिया सब्ज है, मैं उलझी पुलझी ठहरी हूँ, मैंने ना सीने पे कुरान लगाया हुआ है। दरिया है, दरिया में सब्जा है? मतलब दरिया सब्ज है। दरिया सब्ज है, ठीक है। जी फिर
दरिया सब्ज है और एक किनारा है और उस पर मैं चलती जा रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता। फिर एक ऊपर मतलब आवाज आती है और नीचे अल्लाह का नाम होता है, उस सब्ज पानी पे अल्लाह का नाम होता है। पीछे से आवाज आती है कि तुम नीचे गिर जाओ, तुम तो अल्लाह को पसंद करती हो। फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे वालिदैन कहाँ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि मुझे बताया जा रहा है कि अब कॉल्स का वक्त नहीं है, तो हम वीडियोस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वीडियोस में हमारे जो कॉलर्स हैं उन्होंने क्या ख्वाब बयान किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मुझे ख्वाब आई है जिसकी मैं तबीर आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि बारिश हो रही है और तेज़ बारिश हो रही है, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और जैसा किसी कीचड़ इलाके में मिट्टी का कीचड़ होता है वैसा कीचड़ है। तो मैं रास्ते में जा रही हूँ, एक शापर में ब्लू शापर में ना एक खरबूजे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो मैं देखती हूँ कि सोचती हूँ कि ये खरबूजे लोग पता नहीं क्यों ज़ाया इतना फल करते हैं। थोड़ी आगे जाती हूँ तो किसी की छत से एक शापर भर के ब्राउन चावलों का पके हुए चावल हैं, तो वो कोई फेंकता है छत से नीचे। तो मैं यही सोचती हूँ पता नहीं लोग क्यों इतने चावल फेंक रहे हैं। खैर मैं आगे जाती हूँ तो मेरे मायके की एक सड़क है, तो सड़क ऊंची है और खेत नीचे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से बबली बात कर रही हूँ। मैंने ये पूछना था आपसे कि मैं जब भी ख्वाब में देखती हूँ बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है या कभी मुझे छिपकलियाँ लगी होती हैं मेरे कपड़ों पे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा डर रही होती हूँ। कभी छिपकली मेरे ऊपर जंप कर देती है और कभी रास्ते में बहुत ज़्यादा सांप बिच्छू होते हैं और छिपकलियाँ भरी होती हैं सांपों के साथ। और कभी मैं देखती हूँ कि वो रास्ते में रास्ता सारा अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैंने अपनी बड़ी अम्मी, मैं उनको बड़ी अम्मी बोलता था, मेरे अबू की पहली शादी उनके साथ हुई थी, उनकी औलाद नहीं थी, फिर दोबारा शादी की है, फिर औलाद हुई है, फिर हम हुए हैं। तो उनको मैंने ख्वाब में देखा, वो अब दुनिया फ़ानी में नहीं है। उनको मैंने ख्वाब में देखा है कि वो आए हैं मेरे से, उन्होंने सलाम दुआ की है। मैंने उनको कहा है आप कैसी हैं ना, वो कहती हैं मैं ठीक है। मुझे इसका इल्म था भी वो फ़ोटो है, तो मैंने उनको कहा भई अब आप कैसे हो, कहती हैं मैं ठीक हूँ। मैंने दोबारा पूछा है, वो फिर कहती हैं मैं ठीक हूँ। तो मैंने फिर उनको कहा भी मेरा क्या बनेगा, वो कहती हैं भाई सब्र किया करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं शायरा बात कर रही हूँ सजावल से। मेरे अब्बू ने ख्वाब में देखा है कि 3 सांप हैं, वो भी बड़े वाले, और वो किसी से कह रहे हैं कि उनको मार दो, तो वो कह रहे हैं कि हम इन्हें नहीं मार सकते हैं। आप प्लीज़ इसकी तारीफ बताएं। ये तमाम ख्वाब जो कॉलर्स ने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भिजवाए हैं, तो अपने सुन्नी व्यूवर्स ने। तो अब चलते हैं नाज़रीन मस्सामईन हम ताबीरात की तरफ। बहन ने जामशोरों से ये पूछा कि इनकी वालदा मरहुमा ख्वाब में इन्हें सिक्के दे रही हैं, और दूसरा ख्वाब देखा कि बाग में से ज़ाहिर के अमरूद वग़ैरह हैं, तो अमरूद तोड़ कर ये खा भी रही हैं। अच्छा, वालदा मरहुमा, मरहूम या मरहुमा जो भी मरहूमीन हो, वो ख्वाब में अगर कुछ देखने वाले को दें तो ये एक अच्छा इशारा होता है। और दूसरा जो देखा कि अमरूद तोड़ कर खा रही हैं, तो ये भी बड़ा प्यारा ख्वाब है, बड़ा अच्छा ख्वाब है फल के हवाले से। ये फल है, ज़ाहिर फ्रूट है। तो दोनों ख्वाबों को मिलाकर ताबीर ये बनेगी कि अल्लाह तबारक व तआला किसी हवाले से भी इनको खुशखबरी अता फ़रमाएगा, और ज़्यादा इशारा इसकी तरफ हो रहा है, ज़्यादा मुतवक्की ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें औलाद की खुशखबरी अता फ़रमाए। इसके बाद अहमद ने जहलम से पूछा कि इनकी नानी है, उन्होंने ख्वाब देखा कि बहुत सारे मोतियों के फूल हैं, और इन्हें कहती हैं कि भाई तुम भी उठा लो बेटा। और फिर उन्होंने सांप देखा, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इसे जानती हूँ। ज़ाहिर है कि ये ख्वाब ये बता रहा है कि इनकी नानी इनसे बेपनाह मोहब्बत करती हैं। मोतियों के फूल यानी वो अपने ज़ाहिर के आल औलाद के लिए यूँ समझ लें कि ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहती हैं, ये इसकी तरफ इस्तिआरा है। दूसरा ये कि सांप देखा तो कहा कि मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ इसे। इसका मतलब है कि वो यानी अपनी फैमिली के हवाले से
کوئی اگر دشمن وغیرہ ہو تو اسے بالکل برداشت نہیں کرتی اور ہونا بھی چاہیے. تو وہ ایک اشارہ کر رہی ہیں کہ کوئی دشمن ہے، ظاہر ہے کہ جو نقصان پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ اب تک نقصان نہیں پہنچا پایا. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ نون ہے، یعنی آپ اسے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام فیملی کو ہر قسم کی دشمنوں کی دشمنیوں سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے. بیٹا گھر میں کسی سے کہیں، اگر آپ بڑے ہیں تو آپ نماز کی پابندی بھی کرتے ہوں گے، تو فجر اور عصر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس والآخر، 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور یا حفیظ یا اللہ تمام گھر والے کثرت سے پڑھیں. بہن نے اسلام ایک سید فیضان احمد صاحب نے حیدرآباد سے پوچھا کہ رات کو خواب میں دیکھا چھوٹا بچہ ہے، سانولا ہے، اسے کھلا رہے ہیں اور چینی بھی چٹا رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ جو کام میں کرتا تھا وہ چھوٹ گیا اور بڑی پریشانی ہے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ میرے بھائی آپ کوئی کام کریں تو ایسا نہ کریں کہ جس میں آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. بعض اوقات بندہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے تو اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی فیملی نہیں دیکھتا. تو اگر ایسا معاملہ ہے تو بھائی دوسروں کا بھلا کریں بالکل، لیکن اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بھی دیکھیں. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ہم بے وقوفیاں کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی ہمیں سمجھانے لگا سمجھاتا ہے تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور بالآخر نتیجہ بھیانک صورت میں ہمارے خلاف نکلتا ہے. تو ان دونوں چیزوں پر غور کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اچھی نوکری عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجئے، ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے گا. کسی کا دل نہ دکھائیں، نماز پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ بڑی بہن اور یہ حج پر جاتے ہیں، کعبہ شریف پر نظر پڑتی ہے، اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وضو کے لیے جاتی ہے تو وضو کے لیے کبھی پانی نہیں مل رہا، بھٹک رہی ہوتی ہیں، پھر بڑی مشکل سے انتظام کرتی ہیں، واپس آتی ہیں تو خانہ کعبہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا. کہا کہ جی نماز کے بعد رکھا جائے گا. دیکھیں یہ خواب جو ہے یہ امت مسلمہ کی ایک اجتماعی حالت کو بیان کر رہا ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات کوئی بھی خواب دیکھتا ہے نا تو وہ خواب اس کی تعبیر اس کے لیے نہیں ہوتی بعض اوقات، بلکہ وہ امت مسلمہ کے لیے نکلتی ہے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم بعض اوقات اللہ کے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم نماز سے یعنی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو باقی معاملات میں ہم بعض اوقات اس کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں گھر پر کہیں پر بھی تو ہم تب بھی مسلمان ہیں. ہم کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں عزیز و اقارب کے ساتھ تو تب بھی مسلمان ہیں. ہم زندگی کے ایک لمحے میں مسلمان ہیں، اور اسلام جو احکامات ہمیں بتاتا ہے ہمیں اسے فالو کرنا ضروری ہے. عائشہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ جن کی طرف ان کی پسند کی نسبت ہے تو وہ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے سامنے انہیں دیکھا. یہ دوسرا خواب بتایا کہ یہ بہن کے ساتھ جا رہی ہیں تو کہتی ہیں کہ جی نعت لگاؤ، بڑا مزہ آ رہا ہے. تو بات یہ کہ اگر تو آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ چیز ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یعنی جہاں پر جو ہے وہ معاملہ ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا معاملہ ثابت ہو سکتا ہے، اچھا رشتہ ثابت ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بہن کے ساتھ جا رہی ہیں، کہتی ہیں کہ نعت لگاؤ. اب تھوڑا سا حضور نبی کریم علیہ السلام سے ظاہر ہے کہ ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر مسلمان محبت کرتا ہے، تو آپ تھوڑا سا محبت کے ساتھ ساتھ آپ ان کی اتباع کی طرف بھی آئیں تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. فرزانہ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ 2 دن پہلے دیکھا کہ وائٹ کلر کا گھوڑا ہے، اس پر سوار ہوتی ہیں. دوسرا کہتی ہیں کہ پیر صاحب خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ الم نشرح پڑھا کرو. دیکھیں یہ بڑا ہی دونوں بہت ہی اچھے خواب ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وائٹ کلر کا گھوڑا اور اس پر سوار ہوتی ہے، یعنی کوئی بہت کوئی اللہ کرے کہ آپ کی اولاد میں کوئی ایسا ہو کہ جو آپ کی نیک نامی کا باعث بنے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ جو آپ کے خاندان کا نام اونچا کرے، اور یہ بھی ہے کہ شوہر کے حوالے سے کہ وہ بہت اچھے ہیں، فرما بردار ہیں، تو یہ بھی عین ممکن ہے. بہرحال آپ کے لیے بہت اچھا ہے. یا آپ روحانیت کی طرف آئیں تو اس میں آپ کے لیے انشاءاللہ بہت چام ہے، بہت اٹریکشن ہے اور بہت آگے بڑھنے کی انشاءاللہ توقع ہے. دوسرا خواب دیکھا سورہ الم نشرح پڑھیں تو سورہ الم نشرح خاص طور پر میرے آقا علیہ السلام کے سینے مبارکہ کا ذکر ہے، پیٹھ مبارک کا ذکر ہے، آسانی کا ذکر ہے. تو اگر آپ زندگی میں آسانی چاہتی ہیں، کچھ معاملات میں ہو سکتا ہے پریشان ہو، تو آپ نے یہ خواب دیکھا ہو تو برحال سورہ الم نشرح یہ آپ بالکل پڑھیں.
قرآن کریم کی تلاوت مطلقاً کریں، لیکن خاص طور پر سورہ الم نشرح بھی ایک خاص تعداد مقرر کر کے اسے یعنی جو روزانہ آپ پڑھ سکتی ہوں آسانی سے اسے پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ بڑی اس کی فضیلتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ بہن بشرا بہن نے کہا کہ کیلا کھایا دوسرے میں آیت الکرسی ہے، بڑی خوش ہوتی ہیں، بچی سے بھی کہتی ہیں، پھر بچی کہتی ہے کہ میں فیس بک پر لگاؤں گی تو وہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی اچھی چیز ملے تو اسے ہر کسی کو نہ بتائیں، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اس طرح معاملہ ہو تو ہر کسی کو نہ بتائیں، ہر کسی کو بتانے سے بعض اوقات وہ پھر معاملات جو ہے وہ یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا پیارا خواب ہے، لیکن کسی کو یعنی کوئی معاملات اچھے ہوں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس میں ترقی ہو۔ منڈی بہاؤدین سے کہا کہ خود کو اندھا اور ٹانگوں سے معذور دیکھا، تو یہ چونکہ آپ بیمار ہیں، سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، تو اس لیے آپ نے یہ دیکھا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر بالا خطیبہ درود شریف کے ساتھ اپنے پر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پئیں۔ اور رحیم یار خان سے ثنا عباسی بہن نے پوچھا کہ دریا سب سے ایک کنارہ ہے، چلتی جا رہی ہیں، اللہ کا نام ہوتا ہے، یہ بہت اچھا خواب ہے، اللہ رسول کی اطاعت کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ویڈیوز میں چلتے ہیں۔ بہن نے جو پہلا خواب دیکھا، چونکہ آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں، کسی معاملے میں پریشان ہے، اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا، اسی کوئی تعبیر نہیں بن رہی۔ لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ بہت گندا پانی چھپکلیاں ہیں اور کیڑے یعنی کپڑوں پر آ جاتی ہیں، بچھو سانپ وغیرہ، یا تو کچھ پریشانیاں آپ کے ساتھ اور دشمن ہیں، یا پھر آپ بہت زیادہ پریشان خیالات رہتی ہیں، تو بر اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، نمازوں کی پابندی کیجیے، یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں۔ اور آخری چیز جو بھائی نے پوچھا کہ بڑی امی ہیں مرحومہ ہیں، ان کو خواب میں دیکھا تو ان کو اصالہ ثواب کیجیے۔ اور سائمہ بہن سجاول سے پوچھا کہ ان کے والد نے جو 3 سانپ دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہے لیکن نقصان الحمدللہ نہیں پہنچا پائے، والد سے کہیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو سورہ فلق کا میں نے کہا اور یا حفیظ یا اللہ کو کہا تو اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام خواب کے کہتے ہیں، آپ ہر جمعے کو اور ہفتے کو شام 7 سے لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا جاتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کے کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد صلی اللہ جدی کو اور پوری ٹیم کو ہماری اجازت دیجیے، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔